قرآن کریم کے 15ویں پارے کے پہلے رکوع کی پہلی آیت میں، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھلاویں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں دراصل قصہ معراج کی طرف اشارہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دنیا کا جو سفر کرایا تھا اسے معراج کہتے ہیں۔ یہ کب پیش آیا اس کے بارے میں تو علماء اور مورخین کا اختلاف ہے۔ بہرحال یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ طائف کا ایک سفر تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشان ہونا پڑا۔ ظالموں نے، کفار نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے آپ پر۔ اس کے بعد ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات، یہ دونوں حادثے، یہ دونوں وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مدد کی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے مال کے اعتبار سے اور ابو طالب نے اپنی وجاہت اور اپنے عہدے اور سرداری کے اعتبار سے۔ جب ان دونوں کا بھی انتقال ہوا اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا معاملہ پیش آیا تو گویا آپ اندر سے ٹوٹ گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا آپ کا رابطہ تھا اور بڑا تعلق تھا، اور دن بدن اس تعلق میں گویا اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن آپ کو جو یہ تکلیف ہوئی اور آپ نے جو یہ تکلیفیں برداشت کی اور اندر سے کے اعتبار سے گویا آپ ٹوٹ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے یہ ظلم و ستم کفار کا برداشت کیا۔ اللہ نے آپ کو آسمانی دنیا کی سیر کرائی، جسے مورخین اور علماء اور محدثین اور مفسرین معراج کے سفر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں مسجد حرام کے بعد حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے ایک براق لے کر۔ آپ کو خواب سے آپ کو نیند سے جگایا اور پھر اپنے ساتھ لیا اور براق کے ذریعے سے شام کا سفر طے کیا۔ پہلے مسجد اقصی تک لے گئے۔ یوں سمجھیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر پر آئے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ کو نیند سے جگایا، براق پر سوار کرایا اور اپنے ساتھ لے کر مسجد اقصی لے گئے، یعنی بیت المقدس لے گئے، شام لے گئے۔ براق کی تیزی کا یہ حال تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی، جہاں تک انسان کی نگاہ کام کر سکتی ہے وہاں تک اس کا ایک ایک قدم پڑتا تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس تیزی کے ساتھ آپ نے شام تک کا سفر طے کیا۔ وہاں جا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو ایک پتھر سے باندھا، وہاں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی اور پھر ایک سیڑھی کے ذریعے سے، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، معراج کسے کہتے ہیں؟ سیڑھی کو۔ تو اس سیڑھی کے ذریعے سے آسمانوں کا سفر طے کیا گیا۔ اب یہ سیڑھی کیسی تھی اور اس کی حقیقت کیا تھی یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال اس سیڑھی کے ذریعے سے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں، 6واں، 7واں، ہر آسمان پر آپ کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی اور انبیاء کرام سے ہوئی۔ ہر آسمان پر الگ الگ نبی تھے، ان حضرات نے آپ کا استقبال کیا اور پھر اگلے آسمان کی طرف آپ کا سفر ہوا۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں آسمان پر پہنچے۔ 6ٹھے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ وہاں سے آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ ایک بیری کا درخت ہے آسمانوں میں، خاص مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پر سونے کے پروانے گرتے رہتے ہیں۔
وہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور ایک سبز رنگ کے رفرف کو دیکھا، اور وہیں پر بیت المعمور کو دیکھا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح سے زمین والوں کا قبلہ اور کعبہ خانہ کعبہ ہے اور انسان اور جنات اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے آسمانوں میں ایک عمارت ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اس بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہوتا ہے دوبارہ اس کی قیامت تک باری نہیں آتی۔ اس سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں علماء کے اختلاف ہے۔ جمہور علماء اس کے قائل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ اس سفر میں آپ پر 50 نمازیں فرض کی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے 5 نمازوں پر لایا گیا، مطلب 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو 5 کی پابندی کرے گا میں اس کو 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا، میں اس کو 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ اس کے بعد آپ واپس آئے، بیت المقدس میں اترے، اور جن انبیاء کرام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تھی وہ بھی گویا کہ آپ کو الوداع کہنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں پہنچے، اور یہاں جا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ بہت سی مرتبہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے، اور بعض علماء کا یوں بھی کہنا ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ بیت المقدس پہنچے تھے، یعنی آسمان پر جانے سے پہلے، اس وقت امامت فرمائی، لیکن راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ آسمانوں کے سفر سے جب واپس ہوئے اس وقت انبیاء کرام سے آپ کا تعارف ہوا، انبیاء کرام سے مسجد اقصیٰ میں آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئی، اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء بھی فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ براق پر سوار ہوئے، اور وہاں سے یعنی مسجد اقصیٰ سے شام سے مکہ معظمہ واپس ہو گئے۔ یہ سفر تھا جو ایک ہی رات اور رات کے کچھ حصے کے اندر طے ہوا۔ بظاہر عقلی اعتبار سے تو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، لیکن وہاں عقل کو کیا دخل، وہ تو آسمانوں کی باتیں تھیں، روحانیت کی باتیں تھیں، حضرت جبریل ساتھ تھے، اللہ کا کرم تھا۔ تو وہ اللہ اس بات پر پوری طرح سے قادر تھا اور قادر ہے کہ چند سیکنڈوں میں اور کچھ ہی عرصے میں، چند لمحوں میں آپ کو مکہ سے شام پہنچائے، مسجد اقصیٰ پہنچائے، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائے۔ صبح ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے اس واقعے کو یعنی معراج کے واقعے کو ذکر فرمایا، تو لوگ مذاق اڑانے لگے۔ کچھ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے کہ دیکھو تمہارے ساتھی اب کیسی باتیں کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں شام جا کر واپس آئے، مسجد اقصیٰ جا کر واپس آئے، کیا یہ ممکن ہے؟ اور آسمانوں کی سیر کر آئے، کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر پوچھے فوری طور پر جواب دیا کہ ہاں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب میرے ساتھی نے محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ واقعتاً بالکل سچی بات ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا خطاب دیا ہے۔ کفار مکہ نے آپ سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ وہ لوگ بھی تھے وہاں جنہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا تھا، اس کی کھڑکیاں دروازے جانتے تھے، تفصیلات جانتے تھے، تو انہوں نے آپ سے سوالات کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس منظر کو کھول دیا گیا، اور آپ وہاں کے کفار سوالات کرتے جاتے تھے، اور آپ وہاں کے منظر کو دیکھ کر اس کا جواب دیتے جاتے تھے، یہاں تک کہ کفار کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہ واقعہ پیش آیا ہے اور حضور کی کوئی بات غلط نہیں ہے۔ تو یہ تھا سفر معراج، جس میں ابتدا مکہ سے ہو کر بیت المقدس تک آپ پہنچے ابتدا میں، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت و جہنم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے خاص انداز میں ملاقات ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، بیت المعمور کو آپ نے دیکھا، سدرۃ المنتہا کی آپ نے زیارت کی، اور واپسی دوبارہ بیت المقدس میں ہوئی، اور وہاں سے انبیاء کی امامت فرما کر آپ براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔